اور ان دو دریاؤں کے بیچ امبالہ کی وہ پٹی آ گئی جس کے بارے میں لوگ کبھی کے بھول بھال گئے کہ ہندو کش سے اتر کر آنے والے آریاؤں نے اپنا پہلا مستقل پڑاؤ یہیں ڈالا تھا، اور سورج کو اژدہے کے جبڑوں میں پھنسا دیکھ کر انہوں نے سرسوتی کی لہروں میں اپنے گناہ یہیں دھوئے تھے، اور کورو اور پانڈو گھٹنے گھٹنے خون کے دریاؤں میں یہیں لڑے تھے۔ آج کے ہندو دھرم کی بنیاد یہیں پڑی تھی، آج کی ہندوستانی تہذیب کا پہلا سورج یہیں ابھرا تھا، اسی امبالے کے علاقے میں۔ خود امبالہ شہر زیادہ پرانا نہیں۔ شہاب الدین غوری کے زمانے میں کوئی صاحب تھے قاضی تقی متقی، سب سے پہلے ان کے سفر نامے میں امبالے کا ذکر ملتا ہے۔ یہ 800 سال پرانی بات ہے۔ اس کی تاریخ بھی عجیب ہے۔ غوری نے یہ علاقہ تقی متقی کو عطا کر دیا، بابر نے یہی جاگیر صدر الدین صدر جہاں کو سونپ دی، شیر شاہ سوری نے یہاں سے اپنی سڑک نکالی، پھر اس کے بیٹے اسلام شاہ سوری نے اسی امبالے میں پنجاب کے نیاسی پٹھانوں سے زبردست جنگ کی۔ اورنگزیب کے بعد اس سرزمین کے برے دن آئے تو سرسوتی اور درشد وت کے پانی اور شوالک کی چوٹیوں کا تقدس، یہاں تک کہ بابا لکھی شاہ کی ذات بابرکات، کوئی بھی امبالے کے علاقے کو نہ بچا سکا۔ پہلے بندہ بیراگی 40,000 سکھوں کو لے کر اٹھا اور اس نے کرنال سے لاہور تک بستیوں، آبادیوں، مسجدوں اور مقبروں کی اینٹ سے اینٹ بجائی، اور ایسی تباہی مچی کہ تاریخ میں پہلی بار دہلی کو لاہور سے ملانے والی بادشاہی سڑک مکمل طور پر بند ہو گئی۔ پھر مہاراجہ پٹیالہ کے فوجی افسر گربخش سنگھ کو یہ علاقہ ملا تو خود اس نے اور اس کے بعد اس کی بیوہ دیا کور نے اہل امبالہ پر دیا نہ کی۔ اس کو خلق خدا یوں کہتی ہے کہ ان کا محل جو امبالہ کے ریلوے اسٹیشن کے قریب ہے ظلم گھر کہلاتا تھا۔ دیا کور کی زندگی کا خاتمہ ہوا تو امبالے میں انگریز حکمرانی کا آغاز ہوا۔ ان کی چھاونی کرنال سے اٹھ کر امبالہ آ گئی کیونکہ کرنال میں ملیریا بہت تھا۔ مچھر کے خوف سے فوج کے پسپا ہونے کی یہ کہانی بھی بہت دلچسپ نکلی۔ دلی میں بغاوت کے شعلے بلند ہونے میں ابھی 13-14 برس باقی تھے کہ امبالہ چھاونی اور اس کے فوراً بعد دلی تک پختہ سڑک کی تعمیر شروع ہوئی۔ دیکھتے دیکھتے امبالے میں بیرکیں بنی، بنگلے اور کوٹھیاں تعمیر ہوئیں، یورپین اسٹور کھلے، ہوٹل بنے۔ وہ مس سینڈز سولجرز ہومز ہی تو تھا جہاں رات دیر تک کھڑکیوں میں روشنی رہا کرتی تھی، شیمپین کی بوتلیں کھلا کرتی تھیں، پیانو بجا کرتا تھا اور ناچ ہوا کرتا تھا، اور بیچاری مس شیپرڈ ایک لمحے ایپرن باندھے کچن میں ہوتی تھیں اور دوسرے لمحے ناچتے ہوئے فوجیوں کے بیچ۔ دہلی سے 1857 کی تاریخی بغاوت کی اطلاع کا پہلا تار امبالہ چھاونی ہی میں موصول ہوا تھا۔ سید احمد شہید کے ساتھیوں پر یہی مقدمہ چلا جس میں 2 کو پھانسی اور باقی کو کالے پانی کی سزا کا حکم سنایا گیا۔ البتہ اپیل پر سزائے موت کا حکم بدل کر عمر قید کی سزا دی گئی۔ علاقے کے راجاؤں، رئیسوں اور نوابوں نے 1857 میں انگریزوں کا ساتھ دیا۔ اس کے صلے میں لارڈ کیننگ نے انہیں خطابات سے یہیں امبالے میں نوازا۔ جس روز میں امبالہ پہنچا اخبار میں خبر چھپی، میرے آنے کی نہیں بلکہ گرمی کی لہر آنے کی۔ دوپہر منجھے ہوئے تانبے کی طرح چمک رہی تھی۔ کینٹونمنٹ کے بالکل لکیر جیسے سیدھے بازار قطار در قطار دکانوں سے بھرے ہوئے تھے۔ تمام بازاروں کو جھنڈیوں سے سجایا جا رہا تھا کیونکہ تمام دکانداروں کے چندے سے اس رات امبالہ چھاونی میں کیرتن ہونے والا تھا۔ شہر کے بڑے چوراہے کے بیچوں بیچ ایک مجسمہ بنا تھا، سائنسی رصدگاہ میں کام آنے والے آلات اور ساز و سامان کا مجسمہ، کیونکہ اب امبالے میں اسی صنعت کو فروغ ہوا ہے۔ کبھی یہاں دریاں اور سوتی قالین بنا کرتے تھے۔ شہر کا حال مجھے کے بی پرواز صاحب نے سنایا۔ کل بھوشن پرواز، بہت پڑھے لکھے، بہت باذوق، اردو کے عاشق، مذہبی تعصب سے نفرت، پرانی روایتوں سے محبت، شعر کا ذوق، تقریر کا شوق۔ گفتگو کوئی بھی ہو ختم کرتے ہیں شعر و سخن کے تذکرے پر۔ اس شام وہیں امبالہ کینٹ میں اردو کے ایک اور سرپرست راجندر ملہوترا صاحب کی قیام گاہ پر بیٹھے مجھے چھاونی اور شہر کے بارے میں بتا رہے تھے۔ امبالہ جو ہے یہ بہت پرانا نہیں ہے، اس کی تاریخ جو ہے تقریباً 175 سال کے قریب قریب ہے۔ انگریزوں یہ پہلے موضع ببیال کے زمینداروں کے کھیت تھے، یہاں پہ چھاونی بنائی تھی انگریزوں نے، تو یہ زیادہ پرانا نہیں، کینٹ پرانا نہیں، لیکن شہر جو ہے 800 سال پرانا ہے، امبالہ سٹی جو ہے۔ تو
पुराना कल्चर जो था ये गहवारा था उसका, मुशायरे होते थे, नशस्तें होती थी। मतलब ये कि ये शहर जो है अदब का मरकज रहा है शुरू से, और मैं समझता हूँ कि अदब का मरकज, अदब के ये इस जीटी रोड पे आपको अंबाले से जब दिल्ली जाएंगे, इस जीटी रोड के इर्द गिर्द और भी आपको अदब के मराकिज मिलेंगे। जैसे पानीपत है, मौलाना हाली पानीपत के रहने वाले थे, और कुरुक्षेत्र भी एक जगह है, थानेसर पुराने कस्बे का नाम है, नया नाम कुरुक्षेत्र है। वहां पे इल्म उरूज के बहुत बड़े उस्ताद मौलवी इमाम बख्श, वो भी वहीं के रहने वाले थे। के.बी. परवाज साहब से मैंने पूछा कि आपका ये शहर पहले कैसा था, उस वक्त कैसी महफिलें सजती थीं और कैसी बज़माराइयाँ होती थीं। अंबाले को जी मैंने ब्रिटिश डेज में भी देखा है। जब मैं 7th क्लास में पढ़ता था, उस वक्त मेरे वालिद यहीं तैनात थे, टेलीफोन ऑपरेटर थे। तो उस वक्त मैंने देखा कि ये शहर बहुत खूबसूरत था, यहाँ सफाई, बहुत अच्छी सफाई थी, साफ सुथरा था, आबादी कम थी, बहुत ताज़ा हवा थी। ये अब जिस तरह से अब यहाँ पे सफोकेशन हो गई है, एक्सपेंशन हो गई है, ये बात नहीं थी। ये बहुत साफ सुथरा शहर था। तो मैं 7वीं क्लास में था, मैं समर वेकेशन में अपने वालिद साहब के पास यहाँ आया हुआ था। तो एक मुशायरा हुआ, यहाँ पे एक बहुत बड़े उस्ताद हुए हैं, लाला राम किशन साहिब तमन्ना अम्बालवी, अल्लामा अजल अम्बालवी के शागिर्द। तो इत्तिफाकन जब मैं समर वेकेशन में यहाँ आया हुआ था तो एक मुशायरा उनके यहाँ हुआ, और अक्सर यहाँ मुशायरे होते थे, बहुत होते थे उनके यहाँ। मैं उस मुशायरे में गया, बच्चा था, तो वहाँ देखा कि मैंने साहब उनके यहाँ मुशायरा हो रहा है, और सामाईन की इतनी भीड़ है कि अंदर भी लोग बैठे हुए हैं, छतों पे लोग बैठे हुए हैं, और बाहर सड़क पे भी लोग बैठे हुए हैं। और एक बहुत अच्छी रिवायत देखी उन दिनों यहाँ पे, बहुत अच्छी रिवायत देखी कि आजकल लोग दाद भी देते हैं और बेदाद भी देते हैं और हूटिंग भी करते हैं। उस वक्त दाद के साथ साथ शायर का जो भी अच्छा शेर होता था, दाद के साथ साथ उस पे फूल बरसाते थे। इसके बाद परवाज साहब बताने लगे कि अंबाला शहर ने कैसे कैसे बाज़ौक़ लोग पैदा किए। दरियाओं, पहाड़ों और मैदानों के इस सकल वन में शेर व सुखन की कैसी कैसी सलसों फूली। वो कौन हस्तियां थीं जिन्होंने बड़ा काम किया या बड़ा नाम पाया। अंबाला में उर्दू अदब में जो मशहूर हस्तियां हुई हैं, मौलवी सोंधे खां फिरोज, बहुत बड़े आलिम थे अरबी फारसी के। खालसा हाई स्कूल अंबाला शहर में वो पर्शियन और अरबिक के हेड मुदर्रिस थे, मौलवी सोंधे खां फिरोज। उसके अलावा प्रोफेसर अब्दुल शकूर यहाँ के रहने वाले थे, और खुशी मोहम्मद नाजिर जो जम्मू में शायद गवर्नर भी रहे हैं, वो अंबाला शहर के रहने वाले थे। और पाकिस्तान में एक बहुत अच्छा शायर हो गुजरा है, उसका इंतकाल हुआ अभी 1-2 साल पहले, सागिर सिद्दीकी, वो भी अंबाला शहर के रहने वाले थे। और सैयद गुलाम भीख नैरंग, वो भी अंबाला शहर के रहने वाले थे। और यहाँ अंबाला कैंट के अंदर अल्लामा अजल अम्बालवी, ये अंबाला छावनी के रहने वाले थे। एक मस्जिद खुमरान है यहाँ, उसमें रहा करते थे। और एक यहाँ पर डॉक्टर सैयद मोहम्मद नजमी, वो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर थे। वो मौसीकी में, रक़्स में और शायरी में, तीनों में शगफ रखते थे। शेर कहते थे, सुनते थे, गाते थे, नाचते थे। तो वो भी यहीं के रहने वाले थे। उसके अलावा यहाँ पर एक हज्जाम थे, वो भी बहुत अच्छे शायर थे, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। और माइल अम्बालवी, मुनीर नियाजी। होशियारपुर शहर जो है उसके साथ एक नदी है, उस नदी को पार करके कस्बा खानपुर, पठानों का कस्बा खानपुर आज भी है। मुनीर नियाजी वहां के रहने वाले थे। नासिर काजमी साहब जो थे मरहूम, वो अंबाला शहर के शब जिंदादार सूफियों के खानदान से थे। तो वो काजमी खानदान के बड़े बड़े सूफी बुजुर्ग जो थे, पहुंचे हुए फकीर, जिनके खानदान से नासिर काजमी हैं, वो अंबाला शहर के रहने वाले थे। और आखिर में परवाज साहब ने भी वही शिकायत की जो हर वो शख्स करता है जिसने ज़माने बदलते हुए देखे हैं। मैं उनसे पूछ रहा था कि इस दौर में अंबाले में इक़्तिसादी खुशहाली आई है या नहीं। इक़्तिसादी खुशहाली तो है जी, लोगों के पास पैसा यहाँ से पहले से बहुत ज़्यादा हो गया है। और आज ये हाल है कि जो बहुत गरीब लोग हैं, जैसे एक हमारे यहाँ कम्युनिटी होती है, डेहा कहते हैं उनको, डेहा,
وہ نومیڈکس ہوتے ہیں، خانہ بدوش ایک قبیلہ ہے، وہ ان کے گھروں میں بھی آج ٹیلی ویژن سیٹ لگے ہوئے ہیں۔ اب تو اقتصادی خوشحالی تو بہت ہے، اقتصادی خوشحالی جوں جوں بڑھتی گئی، کلچرل اور ادبی خوشحالی گھٹتی گئی، اور ادب کا آج یہ عالم ہے کہ ہم لوگ شعر کہتے ہیں، سننے والا نہیں ملتا، اور اگر سننے والا ملتا ہے تو اس کو سمجھنے والا نہیں ملتا۔ کے بی پرواز صاحب آباد بستیوں میں ویرانے دیکھ رہے تھے، اور میری نگاہ بلکہ نگاہ تصور ان آبادیوں کو دیکھ رہی تھی جو یہاں بستی تھیں، پھر ایک روز اٹھیں اور چلی گئیں۔ سماجی تاریخ کے اس عمل نے امبالہ، کرنال، پانی پت وغیرہ میں جو نقش چھوڑا ہے وہ ابھی مٹا نہیں ہے، اس کی بات آئندہ ہوگی انشاءاللہ۔ آج کی بات کو خود پرواز صاحب کے قطعے پر ختم کرتا ہوں۔ میری صدا جو صدائے اذان سے ملتی تھی، میری صدا جو صدائے اذان سے ملتی تھی، میرے دل میں اذان کے لیے بہت بڑا احترام ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جتنی صدائیں ہیں ان میں سب سے افضل جو صدا ہے وہ صدائے اذان ہوتی ہے۔ میری صدا جو صدائے اذان سے ملتی تھی، وہ دن گئے کہ میرے آس پاس رہتی تھی، وہ دن گئے کہ میرے آس پاس رہتی تھی۔ خطا معاف کہ میں آج مسکرا بیٹھا، خطا معاف کہ میں آج مسکرا بیٹھا، بہت دنوں سے طبیعت ادھر